اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال نے حضرت انسان کی پکار پر کہ جب اس نے ہدایت طلب کی، اسے حکمتوں سے بھرپور دین اسلام عطا کیا تاکہ یہ اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے منہج کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے، اور اس کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اپنے چنے ہوئے بندوں میں سے سب سے بہترین رسول کا انتخاب فرما کر ہمیں ان کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ یقیناً اللہ کے یہ وہ احسانات ہیں کہ اگر ہم ان کا شکر ادا کرنے کی کوشش کریں تو ہماری زندگیاں گزر جائیں، ہم ان کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ وہ اللہ کہ جس نے ہمیں کتاب و سنت سے تمسک اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائی، جس نے ہمیں عقل اور شعور عطا کیا، وہ اللہ فرماتا ہے کہ ہمیں قسم ہے اس قرآن کی جو حکمتوں والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین دلیل یہ دیتے ہیں، اپنی قسم کا جواب یہ دیا ہے، اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اس قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں میں سے ایک ہیں، اور آپ کی شان یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو امام الانبیاء بنایا ہے۔ سب سے آخر پر آئے ہیں لیکن سب سے پہلے جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ جو ضابطہ حیات ہمیں عطا کیا ہے، جس کی قسم اٹھائی ہے اور جس کی حکمتوں کو اللہ رب العالمین نے کھول کر بیان کیا ہے، یہ ایک ایسا ضابطہ حیات ہے، یہ ایسا فلسفہ ہے کہ جس میں آپ کو آپ کی اجتماعی ضرورتوں کا حل بھی ملتا ہے اور انفرادی مسئلے بھی حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جہاں یہ آپ کی معاشرت کو ڈیل کرتا ہے، وہیں یہ معیشت کے احکامات بھی بتاتا ہے۔ جہاں یہ خانگی امور کے اوپر روشنی ڈالتا ہے، وہیں یہ معاشرتی امور کو بھی ڈیل کر جاتا ہے۔ یہی قرآن ہمیں سیاست بھی سکھاتا ہے، ہمیں معاشرت بھی سکھاتا ہے، تہذیب بھی دیتا ہے، تمدن کے اصول بھی دیتا ہے، عدالتی نظام بھی دیتا ہے، معاشرتی امور پر بھی روشنی ڈالتا ہے۔ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں آپ چاہ کر بھی کوئی کمی نہیں نکال سکتے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس قرآن کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ وہ ذکر ہے، یہ وہ قرآن ہے کہ اس کے نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے، اور اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کر کے دکھائی ہے۔ آپ اس کے اندر زبر زیر تو دور کی بات، ایک نقطے کی تبدیلی نہیں کر سکتے، اور دوسری طرف قرآن و سنت کے چاہنے والے، ان کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرنے والے کروڑوں لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں، کروڑوں حافظ موجود ہیں۔ قرآن کے حافظ بھی ہیں، حدیث کے حافظ بھی ہیں۔ فرمایا والقرآن الحکیم، ہمیں اس قرآن حکیم کی قسم ہے، اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، جو قرآن خود اتنی حکمتوں والا ہے کہ انسان اس جیسا کلام بنانے سے عاجز ہو۔ ہم اس قرآن کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنا رسول بنایا ہے۔ اگر یہ لوگ آپ کے جیسا کلام بنا کر لے آئیں تو پھر تو بات ہی ختم ہوگی کہ یہ انسانوں کا کلام ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا واضح کردہ وہ تعلیمی نظام ہے کہ آپ اس کے اوپر جب غور کرتے ہیں تو وحی الہی کا پہلا حکم ہی آپ کو لفظ اقرأ نظر آتا ہے کہ پڑھیے بسم ربک الذی خلق، اس رب کا نام لیجئے کہ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان من علق،
وہ اللہ کے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کر دیا، الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے لکھنے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اقرأ وربک الاکرم، عزتوں والے رب کے نام سے پڑھیے کہ وہ رب یہ چاہتا ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کے اس قرآن کی حکمتوں کا راز پا جائیں۔ اور اس قرآن کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت کہ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ ہماری فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنا آخری کلام عطا کر دیا، اس کے بعد آسمان سے کوئی وحی نازل نہیں ہوگی۔ اس قرآن کی حکمتیں، اس کے اسرار و رموز، اس کے خزینے، اس کا ہر بات کو کھول کر بیان کر دینا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ اللہ کے بھیجے ہوئے میں سے ایک رسول ہیں۔ اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ علیہ السلام کو رسالت عطا کی گئی ہے۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ یہاں پر ختم نبوت کی دلیل بھی موجود ہے، وہ اس لحاظ سے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی نبوت کی گواہی دی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم لوگ قادیانیوں سے جب بھی بات کریں گے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تم اپنے نبی کی نبوت کی دلیل دو، یہ غلطی کبھی بھی زندگی میں نہ کیجیے گا کہ آپ ان سے یہ کہیں کہ اپنے نبی کی نبوت کی دلیل دو۔ وہ لاکھوں دلیلیں دیتے رہے، اللہ کی قسم وہ ہمارے جوتے کی نوک کے اوپر، ہمیں ان کو نہیں لینا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اصل میں وہ آپ کے نبی کی نبوت کا انکار نہیں کرتے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار نہیں کرتے، وہ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن مرزا بھی اللہ کا رسول ہے، نعوذ باللہ اللہ اسے جہنم کے اندر ڈالے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں۔ کبھی بھی کسی کافر سے، کسی مرتد اور زندیق قادیانی سے یہ نہ پوچھئے کہ تیرے نبی کی نبوت کی دلیل کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، ان کے زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، کہا جو بندہ اس سے نبوت کی دلیل بھی مانگے گا وہ بندہ بھی کافر ہو جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر واضح کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اب اللہ کے رسول کی نبوت کے بعد یہ کسی اور سے دلیل مانگے تو اس کا مطلب یہ ہے اسے اللہ کی بات پہ یقین نہیں، اسے اللہ کی بات میں شک نظر آتا ہے، اور جو اللہ کی بات میں شک کرتا ہے اس کا اپنا ایمان شک میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں۔ اور کسی بھی رسول کی رسالت کو اگر پرکھ نہ ہو، اگر اس کی رسالت کو پرکھ نہ ہو تو میرا بھائی بات کی جاتی ہے اس کے کردار کی، بات کی جاتی ہے اس کی سیرت کی۔ آپ جتنے مشہور انبیاء کے نام جانتے ہیں، آپ کسی ایک نبی کا نام لے کر کبھی بھی زندگی کے اندر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کردار کے حوالے سے یہ کمی تھی۔ اللہ نے ہر نبی کو، جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے، اللہ نے سب کو پاک باز بنا کر بھیجا۔ اللہ رب العالمین کے چنے ہوئے بندے، اللہ فرماتے ہیں اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کہ اس نے کس کو رسالت عطا کرنی ہے۔ اور رسالت کوئی چھوٹا منصب نہیں ہے، یہ جنت کی طرف چلنے والا راستہ ہے، انتہائی خطرناک، جس پر مصائب ہیں، مشکلات ہیں اور شیطانیت کی طرف سے ڈاکے ہیں۔ بڑا بندے کو زور لگایا جاتا ہے، لیکن اس رسالت کے رستے پر چلتے ہوئے کبھی پتھر بھی کھانے پڑتے ہیں، کبھی بیٹوں کی قربانیاں دینا پڑتی ہیں، کبھی اپنے آپ کے اوپر حملے کروانا پڑتے ہیں، بڑی قربانیاں دے کر کبھی آگ میں کودنا پڑتا ہے، کبھی قوم کو قربان کرنا پڑتا ہے، کبھی چہرے کے اوپر پتھر پڑتے ہیں، پھر کہیں جا کر اسلام کا بول بالا ہوتا ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ کی قربانیاں کہ کیسے مکہ کی گلیوں میں ان کو گھسیٹا جاتا تھا، ان کی جلد اکھڑتی ہوگی، کس طریقے سے کوئلوں کے اوپر لٹایا جاتا تھا۔ یہ رسالت کا رستہ ہے، یہ اللہ کے دین کا رستہ ہے، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ یہاں پر مصیبتیں آئیں گی، یہاں پر آزمائشیں آئیں گی ہی، اور مومن بندہ جب ان آزمائشوں کی بھٹی کے اندر داخل ہوتا ہے وہ جلتا ہے،
ٹوٹتا ہے، اس کے پاؤں میں کانٹے چبھتے ہیں، اس کا دل شکستہ ہوتا ہے، اس کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں، لیکن وہ ایک اللہ کی رضا کے لیے یہ سب کچھ برداشت کرتا چلا جاتا ہے کہ اس نے اپنی جان کے بدلے اور اپنے مال کے بدلے اللہ سے جنت الفردوس کا سودا کر لیا ہے۔ اسے اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ دنیا والے کیا کہہ رہے ہیں، دنیا والے میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اس کی ایک ہی لگن ہوتی ہے کہ میں اپنے اللہ کو راضی کر جاؤں، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کر کے دکھایا۔ آپ اس رستے پر چلے۔ دوسری طرف یہ جھوٹا بدبخت نبی، اس کے کردار کو دیکھیے۔ آپ ایک خاکہ بنا سکتے ہیں، لائن لگائیے پیج کے اوپر، ایک طرف مرزے کا نام لکھ لیں، دوسری طرف محمد کریم علیہ السلام کا نام لکھ لیں، اور جو بھی بدبخت اس کو نبی مانتا ہے اس سے پوچھئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسی کون سی کمی تھی کہ اس کے بعد اللہ نے مرزے کو بھیجا۔ کوئی ایک کمی گنوائیے، اللہ کی قسم کوئی نہیں گنوا سکتا، اور آپ مرزے کی 100 غلطیاں وہاں لکھوا سکتے ہیں کہ مرزے کے کردار کے اندر یہ باتیں موجود تھیں، مرزے کی پیشین گوئیوں کے اندر یہ جو ہے باتیں موجود تھیں، غلطیاں موجود ہیں۔ زیادہ دور نہ جائیے، ایک کتاب ہے تھالی کا بینگن، بڑی مختصر سی کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے اور بڑی مزے کی کتاب ہے۔ آپ اسی کتاب کا مطالعہ کیجیے، اللہ کی قسم آپ کہیں گے کہ یہ کسی لطیفوں کی کتاب لکھی ہوئی ہے، اور وہ کتاب کیا ہے؟ صرف مرزے کی باتیں اس کے اندر نقل کی گئی ہیں کہ مرزے نے یہ باتیں کی ہیں۔ میں بات کر رہا تھا کہ کسی بھی نبی کی نبوت کو جانچنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کا کردار بے لاگ رکھا ہے، اس کے کردار کے اندر کوئی کمی نہیں ہوتی۔ جیسا کہ سورہ یونس کے اندر اللہ فرماتے ہیں فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ میں اپنی عمر کا ایک عرصہ تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، تم میری نبوت نہیں مانتے، حالانکہ اس سے پہلے تو تم مجھے صادق اور امین کہا کرتے تھے، تم تو میرے کردار کے گن گایا کرتے تھے۔ آپ مرزے کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، اللہ کی قسم یہ ایسا بدبخت انسان تھا کہ اس نے اپنے منہ سے کوئی بات نکالی نہیں اور اللہ نے اس کے الٹ فیصلہ کیا نہیں۔ اس نے جو بات کی اللہ نے ساری باتیں الٹ کر دی، اس نے جتنی پیشین گوئیاں کی اللہ نے ساری الٹی کر دی، ساریوں کے اندر جھوٹا پڑ گیا، ایک بات کے اندر بھی سچا نہیں ہوا۔ چند دن پہلے ایک عورت کا انٹرویو میں نے سنا جو قادیانیت چھوڑ کر مسلمان ہوئی، کہتی ہے کہ میں نے مرزے کی جو اس وقت ان کا مرزا مسرور جو ان کا خلیفہ خنزیر ہے اس کی بہن سے سوال کیا کہ مرزے نے خواب میں دیکھا، مرزا اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ اللہ نے قرآن کے اندر لکھا ہے، اللہ نے قرآن کے اندر لکھا ہے کہ ہم نے قادیان کے اندر ایک رسول بھیجا۔ اب نبیوں کے خواب تو سچے ہوتے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے مرزے مسرور کی بہن سے پوچھا کہ آپ کے جو نبی ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ قرآن کے اندر قادیان کا لفظ موجود ہے، تو آپ مجھے دکھائیے قرآن کے اندر قادیان کا لفظ کہاں پر موجود ہے۔ کہنے لگی اللہ کی قسم وہ لاجواب ہوگی، اور مجھے اس دن سمجھ آئی کہ جو لوگ قرآن کو جھوٹا کہہ دیں اور اپنے آپ کو سچا کہہ دیں، ایسے لوگوں کا دین ایمان کیا ہو سکتا ہے۔ میں نے ان کو چھوڑا اور میں اسلام کی طرف آ گئی۔ لیکن میرا بھائی یاد رکھیے، یہ لوگ کبھی بھی آپ کے نبی کی نبوت کا انکار نہیں کریں گے، یہ ان کو نبی مانتے ہیں، لیکن اپنے نبی کو بھی لیتے ہیں، اور سب سے بڑی دلیل کیا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں تم پڑھتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اب انعام اللہ نے سب سے پہلے اپنے نبیوں پر کیا۔ ہمارے مرزے نے اللہ کی اتنی عبادت کی کہ وہ نبیوں کے درجے کو پہنچ گیا۔ وہ یہ کہتے ہیں اور دلیل دیتے ہیں، عام بندے کی سمجھ میں یہ بات آ جاتی ہے، وہ کہتا ٹھیک ہے بھائی اللہ نے نبیوں پر انعام کیا، مرزے نے ہو سکتا ہے اتنی عبادت کی ہو۔ میرا بھائی اس کا سادہ سا جواب یہ ہے، 14 صدیاں گزر گئیں، کیا ابو بکر نے اتنی عبادت نہیں کی اللہ کی؟ کیا عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کی عبادت نہیں کی، جن کے بارے میں کہا گیا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا؟ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اللہ نے یہ ٹھپا لگا دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے میرے بعد کئی لوگ جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، ان میں سے ایک یہ بھی، یہ مرزا دجال ان میں سے ایک ہے۔ اس نے مولانا ثناء اللہ امرتسری سے مناظرہ کیا تھا، مباہلہ کیا تھا کہ میں اب اکتا گیا ہوں مناظروں سے،
میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جو بندہ جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں ہیضے کی موت سے واش روم کے اندر مر جائے۔ اس نے خود یہ دعویٰ کیا اور اللہ کا کرنا ایسا ہی ہوا۔ مرزا ہیضے کی موت سے واش روم کے اندر مرا تھا اور مولانا ثناء اللہ کی زندگی میں مرا تھا۔ مولانا ثناء اللہ اس کے بعد سرگودا آئے، یہاں پر رہے، تقریباً 40 سال تک وہ زندہ رہے، اور مرزا اس سے پہلے کب کا مر گیا تھا، تقریباً 1904 یا 5 کے اندر اس کی وفات ہوئی ہے۔ اللہ ہمیں اس موضوع کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں ختم نبوت پر اپنی جانیں قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔